وہ ہستیاں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم کیا اور سرکار علیہ السلام کی نگاہ عنایت ان کو نصیب ہو، انہی ہستیوں میں ایک ہستی ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ انشاءاللہ آج ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناظرین، صحبت با کمال سے فیض یاب ہونے والی عظیم ہستیوں کو آپ جانتے ہیں کہ تابعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تابعین کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، انتہائی عرفہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے نہ صرف اسلام کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس میں مزید وسعت بھی کی۔ ان عظیم الشان ہستیوں کی ناظرین رشد و ہدایت اور اصلاح و فلاح کی گواہی قرآن و حدیث نے بھی دی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق بے شمار تابعین کرام کی روشن زندگیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ انہی عظیم تابعین میں سے ناظرین ایک بہت ہی عظیم عالم باعمل، صاحب تقوی، عظیم محدث، فقیہ مدینہ، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نور نظر اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش ثانی تھے، بلکہ یوں کہیں کہ فاروقی رنگ میں مکمل طور کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، جن کے لیے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سردار تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں عہد عثمانی میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا شمار ناظرین مدینہ کے ان تابعین میں تھا جو اقلیم و عمل یعنی دونوں کے فرما روا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد مقام عطا کیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نہایت خوبرو، قوی اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ اپنے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشابہ تھے۔ یعنی یوں کہیے ناظرین، جس وقت وہ مدینہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے، میں اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں، مطلب وہ عکس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، یعنی ریپلیکا تھے وہ اپنے دادا کا، یوں کہہ لیجئے۔ ایک طرف فاروقی جلال آپ کا روب اور دبدبہ آپ کی دادا کی طرح تھا، تو دوسری طرف آپ کا وجود سادگی اور عاجزی اور انکساری کا مکمل طور پہ پیکر تھا، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ رہا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری میں آپ اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشابہ تھے۔ انتہائی سادہ خوراک کھایا کرتے تھے، سادہ اور کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتی بن گئے اور آپ کا شمار 7 عظیم فقہائے مدینہ میں ہونے لگا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا، اس میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عالم، اہل ثقہ اور کثیر احادیث روایت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ اسی طرح آپ سے بہت سے علماء و محدثین نے بھی احادیث روایات کی۔ دنیا کو اور دنیاوی حکمرانوں کو ناظرین وہ اپنی ٹھوکروں پر، اپنے قدموں کی ٹھوکروں پر رکھتے تھے، بلکہ اصل حکمران یعنی اصل مالک و مختار سے رابطہ رکھا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کی دی گئی لالچوں کو اس حد تک ٹھکرا دیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آل عمر کا زہد و تقوی نہ صرف قابل ذکر ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے، اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم کا روب و دبدبہ آپ نے اسی کو لوٹا دیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے ساتھ عمل کے بھی انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ جیسی، آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، آپ جیسی ہستی فرماتی ہیں کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے زیادہ زہد و ورع میں سلف و صالحین سے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ یعنی اس سے بڑا ناظرین مقام آپ سوچیے اور کیا ہوگا۔